آج سے ہزاروں سال پہلے قدیم مصر کے بادشاہوں کو فرعون کہا جاتا تھا۔ حضرت موسیٰ کے دور میں جو فرعون تھا اس کا نام ولید بن مسعد تھا، جبکہ مصری روایتوں میں اس کا نام رمسیس ثانی لکھا گیا ہے۔ فرعون خود کو نہ صرف مصر کا بادشاہ بلکہ وہ خود کو خدا کہلواتا اور خود کو مقدس ہستی سمجھتا تھا۔ وہ اپنی قوم سے کہا کرتا تھا کہ میں ہی تمہارا خدا ہوں، اور وہ بہت ہی ظالم سرکش بادشاہ تھا۔ وہ لوگوں کو چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر سخت سزائیں دیتا تھا۔ فرعون کی حکومت میں بنی اسرائیل کی حالت بدترین تھی۔ ان سے مصر کے تمام عہدے چھین لیے گئے تھے اور ان پر قبطی لوگ بے انتہا ظلم ڈھاتے تھے۔ بنی اسرائیل کی تعداد کئی لاکھ ہونے کے باوجود ان کی حیثیت صرف غلاموں کی سی تھی۔ فرعون نے یہ حکم جاری کیا تھا کہ لوگ اس کے آگے سجدہ کریں، اور بنی اسرائیل میں سے جو شخص بھی اس سے سجدہ کرنے سے انکار کرتا وہ اسے تپتی ہوئی آگ میں زندہ جلا کر راکھ کر دیتا۔ یوں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث کیا۔ آپ نے فرعون کو دعوت توحید دی اور اس کو سرکشی اور توبہ کرنے کو کہا، مگر اس کے باوجود فرعون باز نہ آیا۔ حضرت موسیٰ اور ہارون فرعون کے محل میں گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم دونوں اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں، اور کہا کہ ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو جانے دو اور سلامتی ہو اس آدمی پر جو راہ حق کی پیروی کرے۔ مگر فرعون کہنے لگا تمہارا رب کون ہے؟ تو اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے، اگر تمہیں اس بات کا یقین ہو۔ فرعون کے مطالبے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اضحیٰ کا معجزہ بھی طلب کیا گیا، جو آپ علیہ السلام نے کر دکھایا۔ اس کے باوجود فرعون کہنے لگا کہ میں موسیٰ کو قتل کر دوں گا، چاہے وہ اپنے رب کو بلا لائے، چاہے وہ کوئی بھی نشانی دنیا کی لے آئے، میں ایمان لانے والوں میں سے نہیں ہوں۔ تو کچھ اس طرح اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں پر ٹڈیوں، مینڈکوں اور خون کا عذاب بھیجا، جو موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی واضح نشانی تھی، جس عذاب سے وہ بنی اسرائیل کے سرکش لوگ مصیبت میں مبتلا کر دیے گئے۔ اتنی کھلی نشانیوں کے ظاہر ہونے کے باوجود فرعون ایجپشن کنگ اپنی انا پرستی اکڑ پن پر قائم رہا، اور اس نے یہ منصوبہ بنایا کہ حضرت موسیٰ اور اس کی قوم پر لشکر کشی کر کے انہیں مار ڈالے گا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ راتوں رات بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے فلسطین کے لیے نکل جاؤ۔ آپ بنی اسرائیل کو لے کر نکل پڑے، اور ادھر فرعون نے اپنی پوری لشکر کو جمع کیا اور آپ کی تعاقب میں نکل پڑا۔ شام کے وقت وہ بحر احمر کے کنارے تک پہنچ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس تاریخی واقعے کو کچھ یوں بیان کیا ہے، پس انہوں نے صبح کا اجالا ہوتے ہی ان کا پیچھا کیا۔ جب دونوں جماعت ایک دوسرے کو نظر آنے لگے تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا کہ اب ہم یقیناً پکڑ لیے گئے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ایسا ہرگز نہیں ہوگا، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور میری مدد کرے گا۔ تو ہم نے موسیٰ کو وحی کے ذریعے کہا کہ آپ لاٹھی سمندر کے پانی پر ماریے، تو انہوں نے ایسا ہی کیا، اور سمندر دو حصوں میں پھٹ گیا اور ہر ایک حصہ ایک بڑے پہاڑ کی مانند ہو گیا۔ ہم دوسروں کو بھی اس کے قریب لے آئے اور موسیٰ اور ان کے تمام ساتھیوں سمیت انہیں بچا لیا، اور فرعون اور اس کے سبھی ساتھیوں کو ڈبو دیا۔ یقیناً اس واقعے میں ایک نشانی ہے۔ فرعون اور اس کا لشکر اس سمندر میں غرق ہو گئے اور عذاب الہی کا شکار ہوئے، جبکہ اللہ نے موسیٰ اور اس پر ایمان لانے والوں کو نجات بخشی۔ یوں دنیا میں آل فرعون کو سمندر میں غرق کر کے سزا دی گئی، اور آخرت میں ان کے لیے شدید عذاب ہوگا، جیسا کہ اللہ نے قرآن مجید میں کچھ یوں فرمایا، اور فرعونیوں کو برے عذاب نے گھیر لیا، وہ لوگ صبح اور شام نارے جہنم کے آگے پیش کیے جاتے ہیں، اور جس دن قیامت آن لگے گی اللہ تعالیٰ فرمائے گا فرعونیوں کو سب سے سخت عذاب میں داخل کر دیا جائے۔